جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ 3 4 دن کی غیر حاضری کے بعد دوبارہ حاضر ہوں۔ ایز یوزول میرا ٹائمنگ چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہتی، کبھی بات کرنے کو دل کرتا، کبھی نہیں دل کرتا۔ پچھلے 3 4 دنوں میں بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی جن پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی تھیں۔ فلسطین کے معاملات تھے جو کہ میں بہت ریئر ان کے اوپر بات کرتا ہوں، لیکن اب سوچ رہا ہوں کہ کچھ آپ لوگوں تک اور خبریں بھی پہنچانی چاہیے۔ دکھ تکلیفیں اور بھی ہیں محبت کے سوا، تو وہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ اچھا جی، صورتحال یہ ہے کہ جب میں بیٹھتا ہوں بات کرنے کے لیے یا کچھ چیز ہوتی تو میرے دماغ میں کچھ چیزیں مجھے فیسینیٹ کرتی ہے، کچھ مجھے اٹریکٹ کرتی ہے، کچھ کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر ویلاگر اپنے حساب سے بات کرتا ہے، ہر بندے کا دیکھنے کا اپنا انداز ہے چیزوں کو۔ میرا بھی اسی طرح تھوڑا سا مختلف ہے دوسرے لوگوں سے۔ مجھے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بڑی عجیب لگ رہی تھیں پچھلے دنوں میں۔ ان میں سے ایک تو یہ تھے کرکٹ کے میچز جو ہو رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہم کس قسم کی قوم ہیں، کہاں پہ ہم کھڑے ہیں کہ ملک میں عدالتیں ختم ہو گئی ہیں، ہماری پولیس ہماری ختم ہو گئی ہے، ہمارا ہلا گلا ختم نہیں ہو رہا۔ لوگوں کو کرکٹ بہت پسند ہے، لوگ جائیں کرکٹ دیکھیں، لیکن اس میں سے کچھ انسان کو ریزنٹمنٹ شو کرنی چاہیے، اپنی اپنی کچھ چھینی چاہیے۔ اگر میچ دیکھنے کے کالی پٹیاں باندھ کے چلے گئے، اس قسم کے ایک دوست نے ایک دفعہ بات کی، وہ ہو سکتی ہے۔ اور باہر ان کا بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ آپ اتوار والے دن، ہفتہ اتوار کو جو باہر انٹرٹینمنٹ کے لیے نکلتے ہیں وہ نہ نکلیں، اس میں کچھ کمی ہو سکتی ہے۔ اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ پاکستان کے اندر سے ہونی چاہیے، جو کہ بہت ضروری ہیں۔ لیکن ہم انفارچونیٹلی ہم پاکستان میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس لیول کی چیزیں نہیں پائی جاتی۔ پھر ہمیں خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ جی ہمارے ایم این ایز جو ہیں، جنید اکبر صاحب سے نے کچھ باتیں بتائی ہیں جو کہ بڑی تشویشناک ہیں، بڑی افسوسناک بھی ہیں، کہ ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز کس حساب سے بکے ہیں کہ ہمیں پکڑ لینا، ہمیں گرفتار کر لینا، ہم آپ کو ووٹ ڈال دیں گے، پھر ہمیں مطلب ایک عجیب قسم کا کیاس ہے، اس کی عجیب قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اور یہ سارا کچھ کروا کون رہا ہے؟ دیکھیں یہ کروا کون رہا ہے؟ یہ کروا رہا ہے پاکستان کی فوج، پاکستان کا جرنیل کروا رہا ہے، آصم منیر کروا رہا ہے۔ ایک چیز جو ہے نا اس وقت جو عمران کے خطوط سے جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آصم منیر کو الگ کر دیا خان صاحب نے، اور فوج کو الگ کر دیا۔ یہ ایک واحد شخص ہے جو یہ سارے گندے کام کروا رہا ہے۔ اور اس چیز میں سے جو گندگی غلاظت پاکستان میں ہوئی ہے جس لیول کی، اور عمران خان کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ اس لیول کے جو گندے لوگ ہوں گے اور اس لیول پہ یہ جائیں گے، اس لیے شاید وہ ان کو صحیح طریقے سے اسیس نہیں کر سکا۔ وہ اپنے حساب سے کیونکہ ایک صاف مائنڈ کا آدمی تھا، لا ابائڈنگ سٹیزن تھا، قانون سے باہر کبھی گیا نہیں، تو ہی واز تھنکنگ دا تھنگز ان ہز اون وے۔ اس کا یہ ہوا کہ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنے گندے ہوں گے، اتنے گر جائیں گے۔ اب ان کی گراوٹ میں سے ایک چیز جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، پھر وہی بات میں کر رہا ہوں کہ میں ان چیزوں کو اپنے حساب سے دیکھ رہا ہوتا ہوں بعض اوقات۔ مجھے یہ چیز عجیب بڑی ایک چیز لگی ہے کہ پاکستان میں کہا جاتا تھا جی ایک ادارہ ہے، وہ ہے جی پاکستان فوج، اور وہی ٹھیک ہے، باقی سارے گندے ہیں، بابڈا بھی گندا ہے، واسا بھی گندا ہے، پولیس بھی گندی ہے، جتنے محکمے میں ہیں وہ سارے کے سارے کرپشن کا شکار ہے۔ ایک محکمہ ہے، ایک ادارہ ایسا ہے، انسٹیٹیوشن ایسا ہے جو بچا ہوا ہے، وہ ہے پاکستان کی فوج۔ لیکن آصم منیر صاحب نے اور فیصل نصیر جیسے لوگوں نے اور باجوہ صاحب نے یہ ثابت کیا کہ نہیں، یہ سب سے گندا ادارہ ہے، سب سے گھٹیا ادارہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک جب گندا آدمی بیٹھ جاتا ہے، اس کو فالو کرتے سارے کے سارے، وہ پتہ بھی ہے گندگی ہو رہی ہے، پتہ بھی غلاظت ہو رہی ہے، لیکن اس کو فالو کر رہے ہیں۔ لیکن اس گندگی غلاظت میں ایک چیز مجھے جو سمجھ آئی ہے نا، وہ یہ آئی ہے کہ ان کی گندگی کا لیول اتنا زیادہ ہے اس ادارے میں، اس ادارے کو ٹھیک ہونے کی اتنی شدت سے ضرورت ہے کہ جتنی شاید وابڈا اور واسا یا پولیس کو بھی نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ دیکھیں جی کہ اب آپ نے قانون آپ نے چینج کروا لی ملک کے ایم این اے، آپ کی طاقت دیکھیں کتنی ہے، آپ کی طاقت کتنی ہے کہ آپ نے عدالتوں کو بھیجا ایئرپورٹ کے اوپر کہ جا کے نواز شریف سے فنگر پرنٹس وہیں پہ لے لیں۔ نواز شریف عدالت میں نہیں آئے گا۔ یہ غلامی کی انتہا تھی، ایک بندہ ایبسکونڈر اتنے سالوں کا بھاگا ہوا پاکستان واپس آ رہا ہے، اور عدالت چل کے اس کے لیے ایئرپورٹ پہ جا رہی ہے۔ پھر آئین نے کہا جی کہ قانون نے کہا کہ الیکشن کراؤ، وہ بھی آپ نے نہیں کروائے ہوئے تھے۔ عمران خان کا پرچہ آپ نے درج نہیں ہونے دیا۔ کس نے؟ آصم منیر صاحب نے، فیصل نصیر صاحب نے، ندیم انجم صاحب نے، یہ جرنیلوں نے جو ان کا ٹولہ تھا، انہوں نے یہ درج نہیں ہونے دیا۔ جب آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں، عمران خان جیسے لیڈر کا اندر کر سکتے ہیں بغیر کسی وجہ کے،
میں اب یہ بات کروں گا تو بات ختم ہو جائے گی، یہ میری 10 منٹ کی بات میں یہ احاطہ نہیں کر پائے گا جو طاقت اور کا یہ منبع ہے، اور جتنی طاقت آصف منیر کے پاس ہے اور جس کا وہ استعمال کر سکتا ہے کرتا ہے، اور اس کرتے ہوئے اس نے تمام گندگی و غلاظت کی ہے۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں، پاکستان ایک کرپٹ کنٹری ہے، یہاں پہ لوگوں میں کرپشن ہے، یہاں پہ چوری کی وارداتیں ہوتی ہیں، یہاں پہ کرائمز ہوتے ہیں۔ آپ کیا خیال ہے جو اتنی طاقت کے ساتھ غلاظت کر سکتا ہے، کیا وہ اس کو پاکستان کو بہتر نہیں کر سکتا؟ اتنی طاقت اس کے پاس، یہ طاقت اگر پازیٹیو طریقے سے یوٹیلائز کی جائے تو اس طاقت سے کیا نہیں ہو سکتا؟ عدالتیں انصاف دے سکتی ہیں، غریب آدمی کو انصاف مل سکتا ہے، پاکستان میں نہریں چل سکتی ہیں دودھ اور شہد کی، یقین کیجیے جتنی کی طاقت ہے، اتنی طاقت سے انہوں نے پاکستان کو تباہ کر کے رکھ دیا، برے طریقے سے نچوڑ کے رکھ دیا، انہوں نے ہر چیز برباد کر کے رکھ دی۔ کیا اس طاقت سے کچھ فائدے نہیں لیے جا سکتے تھے؟ یقیناً لیے جا سکتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوا نہیں۔ میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں اگر پاکستان کی فوج میں سے ایک بھی جرنیل، ایک بھی جج یا ایک بھی جرنیل کھڑا ہو جائے باہر نکل کے، تو پاکستان کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ جس طاقت سے یہ چوروں کو، ڈکیتوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، جس طاقت سے یہ پاکستان کی ایک بغیر ووٹوں کی حکومت بنا سکتے ہیں، کیا یہ اسمگلنگ ختم نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں۔ یا پاکستان میں چوری ڈکیتی ختم نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں، لیکن یہ کرنا چاہتے نہیں ہیں۔ اس لیے یہ بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے، اور میں ٹوٹلی کنونس ہو گیا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت پاکستان موساد کی جڑ پرابلم وہ ہے پاکستان کے جرنیل، اور پاکستان کے جرنیل کہاں سے تربیت لے کے آتے ہیں؟ پی ایم اے سے، پاکستان ملٹری اکیڈمی سے۔ تو پاکستان ملٹری اکیڈمی ایک ایسا ادارہ ہے جو وہاں سے وہ ظاہرہ مدرسے سے مولوی نکلے گا، اکنامکس اسکول سے اکانومسٹ نکلے گا، سیاسیات کی کلاس میں سیاستدان نکلے گا، اس قسم کی چیزیں نکلیں گی۔ تو پی ایم اے سے جو لوگ نکل رہے ہیں وہ ایک کرپشن کا منبع ہے، وہ جگہ وہاں پہ مائنڈ سیٹ جو بنائے جاتے ہیں کہ یو آر ابو دا لا، یہ مائنڈ سیٹ لے کے جب وہ جرنل کی شکل اختیار کرتا ہے، وہ کپتان لیفٹیننٹ جو ہوتا جب وہ جرنل تک پہنچتا ہے، اس وقت تک اس کی شکل و صورت بگڑ چکی ہوتی ہے، اور وہ پاکستان کی بربادی کا موجب بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس ادارے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن مجھے ساتھ ہی ساتھ افسوس اس بات پہ بھی، آخر میں 2-4 لفظ میں ایک اور اس بات پہ بھی کروں گا کہ پاکستان کی جو سیاستدان ہیں، جو عمران خان کو سپورٹ، عمران خان کی پارٹی کے جو لیڈران ہیں، ان کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر عمران خان کو خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے نا، تو آپ زیرو ہیں، یہ تو آپ کنفرم لکھ لیں۔ جس طرح آپ کمپرومائز ہیں، میں ذاتی طور پہ ایسے بندوں کو جانتا ہوں جنہوں نے آئی ایس آئی کے لوگوں سے وعدے کیے ہوئے کہ ہم عاصم منیر صاحب کچھ نہیں کہیں گے، ہم آپ کے خلاف کچھ نہیں کریں گے، ہم لوگوں کو لے کے سڑک، یہاں تک باتیں ہوئی ہیں کہ ہم سڑکوں پہ نہیں جائیں گے، ہم احتجاج میں حصہ نہیں لیں گے، ہم دائیں ہو جائیں گے، بائیں ہو جائیں گے، کسی اور بندے کو بھیج دیں گے، کچھ ایسے کر لیں گے، کچھ ایسے کر لیں گے۔ یہاں تک یہ میں آئی ایس آئی نے کروائی ہے۔ کیا یہ آئی ایس آئی پاکستان کو ٹھیک نہیں کر سکتی تھی؟ کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کا نفاذ نہیں کر سکتی تھی اس ملک کے اندر؟ کیا اس پاکستان کو پاک سرزمین نہیں بنا سکتی تھی؟ یقیناً بنا سکتی تھی، لیکن انہوں نے نہیں بنا۔ انفارچونیٹلی یہ سارا کچھ نہیں ہے۔ اس کے لیے اب جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں، اس مقام سے ٹرن اراؤنڈ ہونے کی صرف ایک ہی صورت ہے، وہ ہے پاکستان کی عوام اور عمران خان۔ جب تک یہ جڑے ہوئے ہیں، جب تک یہ اکٹھے ہیں، یہ ایک جگہ پہ ہیں، ہوپ اور امید جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہوپ اور امید تو خیر ہر حالت میں ہوتی ہے، مایوسی تو ویسے شیطانیت ہے، گناہ ہے، لیکن یہ جو چیز اس وقت جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں، اس میں یکجہتی کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنہوں نے وعدے وعید کیے ہوئے، میں ان کو غدار نہیں کہہ رہا، ان کی مجبوریاں ہوں گی، ان کی پرابلمز ہوں گی، سارا کچھ ہو سکتا ہو ان کا ہو، لیکن آپ لوگوں کو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ہم لوگوں کو ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور بہت قریب چلے جانا ہے، اور پھر ہم نے جا کے اوپر اللہ پاک کو اپنا کیا جواب دینا، کیا منہ دکھانا، یہ اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس بات پہ سوچیں، ہم کیا قوم ہے، کیا ہم نے کرنا ہے، کس طرف ہم نے جانا تھا، کس طرف ہم جانا۔ آج میرا انداز تھوڑا تو دھیما، آج میری بات دھیمی، کو 2-3 دن سے اٹ واز لاٹ گوئنگ آن ان سائڈ آف می، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم اتنے دور پردیس میں بیٹھے ہوئے بھی ہمارا دل ہر وقت دھڑکتا، نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا، نہ کوئی زیارت ملنی ہے، نہ کوئی ہم نے کچھ مانگنی ہے، نہ کچھ کسی نے دینی ہے، نہ کسی نے لینی ہے، لیکن ایک امید، صرف ایک خواہش ہے کہ جو زندگی میں نے یہاں پہ انگلینڈ میں، ہالینڈ میں، یہاں پہ یورپ میں نے گزاری، پاکستان کے لوگ ایک دن یہ زندگی گزارے، اور انشاءاللہ یہ ہوگا۔
ہم جنگ لڑنے والی آخری قوم ہو گئے، آئندہ نسل جو ہے وہ بے تحاشا خوبصورت زندگی گزارے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔